الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں تم بھی ان سے قتال کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کے قتال کے ساتھ فی سبیل اللہ کی شرط لگائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کی لڑائی ہو، چاہے تعلق ہو، محبت ہو، یہ اللہ ہی کی خاطر ہونا چاہیے، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی شجاعت، جواں مردی کا چرچا، بہادری کے قصے یا اپنی ذاتی اناد اور انا وغیرہ، یا اسی طرح قومی تعصب اور اس قسم کی چیزوں کی بنیاد پر مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، حق کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، چنانچہ مسلمانوں کے لیے زیادتی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، یقین جانو کہ اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، چنانچہ جب عمرۃ القضاء کے لیے صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال 7 ہجری میں مسلمان عمرہ کے لیے گئے، اس عمرہ کو عمرۃ القضاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ عمرہ کے لیے تو پہلے گئے تھے، اس وقت رکاوٹ آ گئی، پھر واپس آنا پڑا، تو اگلے سال اس کی قضاء کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ذہنوں میں جو اشکالات تھے اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ حرم کی پاسداری اور مہینوں کے احترام کی پاسداری نہ کریں اور اپنے معاہدے کی پاسداری نہ کریں تو پھر تمہارے لیے بھی جائز ہے کہ تم بھی ان سے قتال کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حرم کے اندر کسی دور میں کسی وقت بھی قتال جائز نہیں ہوا، شکار جائز نہیں ہوا وہاں، بلکہ خودرو، درخت اور پودے اور ان کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں رہی، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قتال حلال کیا تھا۔ اس میں صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اس وقت چونکہ کفار نے بد عہدی کی نہیں تھی، اس شرط پر جواز تھا، جب ان کی طرف سے بد عہدی مسلمانوں کی طرف سے بھی قتال نہیں ہوا۔ اور پھر جب فتح مکہ ہوا ہے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حرمت کچھ وقت کے لیے اٹھا دی گئی تھی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ایک دو جگہ پر دستوں کا آمنا سامنا ہوا، ٹکراؤ ہوا اور کچھ نہ کچھ کفار وہاں پر بھی مارے گئے، جیسا کہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشرکین کی طرف سے اکرمہ ابن ابی جہل، ان کا آمنا سامنا ہوا اور قتال ہوا اور کچھ لوگ مشرکین کے مارے گئے، اور بعد میں پھر اکرمہ یہ بھی مسلمان ہو گئے اور ان کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی، اور پھر شام کی جنگوں میں ان کا بڑا زبردست کردار بھی رہا۔ تو اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے تھے جو کعبے کے غلافوں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے کھینچ کر نکالا گیا اور ان کو قتل کیا گیا، جن میں ایک نام ابن خطل کا بھی معروف و مشہور ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو کچھ وقت کے لیے آپ کے لیے یہ حرمت اٹھا دی گئی تھی، یہاں پر عمرۃ القضاء کے موقع پر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور فتح مکہ کے موقع پر ضرورت بھی پڑی اور استعمال بھی کیا گیا، اور بہت سارے قتل بھی کیے گئے، اکثر کو اگرچہ معاف کر دیا گیا۔ وَقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اس میں پھر کوئی قید نہیں ہے، یہ کعبے کے پاس ہوں، مسجد حرام کے اندر ہوں، باہر ہوں، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو،
اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ مکہ سے مسلمانوں کو نکالا تھا، تو اب تمہاری باری ہے، تم بھی ان کو یہاں سے نکال سکتے ہو۔ چونکہ پھر انہوں نے بدعہدی کی نہیں تھی، اس لیے پھر ان کو نکالنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ باقی رہا مسئلہ کہ یہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اس کا مہینوں کے احترام کا کوئی خیال نہیں رہا کیا، کیونکہ یہ مہینے اشہر حرم کے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے، شرک ہے، کفر ہے، فتنہ ہے، اور جو تم کر رہے ہو یہ قتال ہے۔ اگر دونوں کو جرم کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو ان کا جرم بڑا ہوا ہے، فتنہ قتل سے بھی سنگین جرم ہے، اس لیے آپ اس کی بھی پرواہ نہ کریں اور ذہن میں رکھیں کہ فتنہ یہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ کفار مشرکین فتنہ پھیلا رہے ہیں اور تم اس فتنے کی سرکوبی کر رہے ہو، اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے ان کا جرم زیادہ ہے اور تمہیں تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور تم ان کو قتل نہ کرو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم کو اس میں قتل کریں، وہ تمہارے ساتھ اگر لڑائی کریں تو پھر مسجد حرام میں بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ باز آ گئے، اعلان کر دیا گیا فتح مکہ کے موقع پر بھی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور لوگوں نے کہا کہ سارے تو اس کے گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، گھر جتنا بھی بڑا ہو آخر پورا شہر تو اس میں نہیں سما سکتا، تو فرمایا گیا کہ جو حرم میں چلا جائے مسجد حرام میں اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جس نے بھی پھر ان میں سے کوئی راستہ اختیار کیا ان کو معاف کر دیا گیا، سوائے چند ایک لوگوں کے۔ تو پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ ان کے ساتھ اس وقت تک قتال جاری رکھو کہ یہ مشرکین تمہارے راستے میں رکاوٹ بننا بند کر دیں اور تمہاری اطاعت قبول کر لیں۔ جب تک ایسا نہ ہو تب تک ان کے ساتھ قتال جاری رکھیں۔ جس وقت مسلمانوں کی آپس میں کچھ جنگیں ہو رہی تھیں تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بالکل الگ تھلگ ہو گئے تھے، اور یہ کسی طرف سے بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک پورا صحابہ کرام کا طبقہ تھا۔ تو کچھ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تھے، اور کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تھے، اور کچھ بالکل الگ تھلگ تھے۔ تو ان میں سے کسی ایک گروہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ برپا ہے اور آپ الگ ہو کر گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک فتنہ نہ رہے، فتنہ ہے تب تک قتال جاری رکھیں یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تب تک قتال کیا جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، چنانچہ ہمارے قتال سے فتنہ ختم ہوتا رہا، اور اب تم اپنے قتال سے فتنہ برپا کر رہے ہو۔ یہ وہ قتال نہیں ہے کہ جس سے فتنہ ختم ہوگا۔ تو وہ مسائل اپنی جگہ، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا جو مفہوم ہے، جو سلف صالحین اور اسلاف سے منقول ہے، وہی صحیح ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے کسی آیت کو خاص مفہوم پہنانا یہ درست نہیں ہوتا۔ تو بڑوں سے یہی بات سنی ہے۔ تو صحابہ کرام اور اول طبقے کا قتال
یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے تھا، اور اس وقت ہماری جو آپس کی خانہ جنگیاں ہیں یہ فتنے کو برپا کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ رک جائیں تو زیادتی اور تشدد سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں کسی پر درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔